ناظرین، قسط کا آغاز بالن کی اچانک آمد سے ہوتا ہے۔ سب شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ دونوں طرف کی تلواریں بے نیام ہوتی ہیں، مگر صلاح الدین تلواریں نیچے کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ بالن امارلے کی طرف سے تعزیت کرتا ہے۔ وہاں شام میں نور الدین امارلے کی طرف سے آیا ہوا خط پڑھتے ہیں۔ خط میں نور الدین کو پرسکون رہنے اور مجرم کو سزا دلوانے کا یقین دلایا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر امارلے بھی جوابی حملے کے لیے تیار رہے گا۔ نور الدین اصفہانی سے کہتے ہیں کہ امارلے کی طرف سے ملا خط ہمیشہ ان کے منہ میں بوسیدہ ذائقہ چھوڑ جاتا ہے۔ صلاح الدین بالن سے پیرس نہ جانے کی وجہ پوچھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر یقین کیسے کریں جبکہ وہ تخت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بالن ایک بار پھر انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مجرموں کو ڈھونڈنے میں مدد کے لیے آیا ہے۔ قدس میں لارڈ گائے جاتلیون سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھا۔ جاتلیون غزہ میں ہونے والے قتل بغارت کے بارے میں انجان بن جاتا ہے اور لارڈ گائے سے کہتا ہے کہ یہ خوشخبری وہ اسی سے سن رہا ہے۔ لارڈ گائے اسے خبردار کر کے چلا جاتا ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتا ملا تو مارا جائے گا۔ ولیمز یہ سب چھپ کر کے سن رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین بالن سے اس نشان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اس سارے فساد کے پیچھے ایک بار پھر الموتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ پوپ کے ممنون فرقوں میں سے ایک ہے جو قتل سے خود کو پاک کرتے ہیں۔ ان کا رہنما بدل بھی جائے تو وہ اسے شباہو کے نام سے پکارتے ہیں جو قدیم سورماؤں میں سے ایک تھا۔ وہ شادی نہیں کرتے۔ صلاح الدین نشان پر بنے اس میں میم کو واضح اشارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سمجھتے ہیں۔ بالن بتاتا ہے کہ یہ پر اسرار تنظیم ہے جسے بیت الم کے قریب گرفتار کر کے مار دیا گیا تھا اور ایک یادگار بھی وہاں بنائی گئی تھی۔ صلاح الدین بالن سے انہیں وہاں لے جانے کو کہتے ہیں۔ عمر ملا بالن سے کہتا ہے کہ قاتل ہونے کے لیے تلوار چلانا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کا اشارہ امارلے کی طرف ہوتا ہے۔ صلاح الدین عمر ملا سے شہداء کی تدفین کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شمسا شام میں اپنی ماں کی تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو آتے پاتی ہے۔ انتہائی خوف کے عالم میں وہ دوڑ لگا دیتی ہے لیکن وہ پیچھا کرنے والا شخص اپنے عزائم میں پختہ نظر آتا ہے۔ عمر ملا ادریس سے کارا تیگن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کارا تیگن صحرا میں اپنا گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہوتا ہے کہ البس اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے رکنے کا کہتا ہے۔ کارا تیگن لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد آگ لگاتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ وہ کیوں نہ مر گیا۔ جوہر شہوار کے ساتھ ایک محل کے کھنڈرات تک پہنچتا ہے جہاں خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ شہوار خزانہ ڈھونڈنے والے کو ایک موقع دیتا ہے، اس کے بعد اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شیر کو یہ سب چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ خزانہ ڈھونڈنے والا شخص وہ لمحہ یاد کرتا ہے جب قاضی فاضل نے اسے منزل پر پہنچنے کے بعد کہیں چھپ جانے کو کہا تھا۔ موجود شہوار کے سپاہیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ جوہر شہوار کو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر امیر شرکو اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب صلاح الدین بالن کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ قیدیوں کو بندھا دیکھتے ہیں تو بالن بتاتا ہے کہ یہ جگہ عیسائیت کے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اب سورماؤں نے اسے شور ویروں کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بالن ایک ستون پر لکھے ناموں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سب قتل کیے جانے والے محافظوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام شباہو کا ہے۔ صلاح الدین وہاں بھی اسی علامت کو دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین نشان کی دھول سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ابھی تراشا گیا ہے۔ سرائے میں جاتلیون مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہ ملنے پر لوکس سے سوال کرتا ہے۔ لوکس اسے بالن اور صلاح الدین کے متحد ہو کر قاتل کی تلاش کے بارے میں بتاتا ہے۔ جاتلیون لوکس کو بتاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے خود ہی کچھ نشانات چھوڑے ہیں اور اگر نور الدین حملہ نہیں کریں گے تو وہ خود کریں گے اور امارلے امن باقی نہ رکھ سکے گا۔ دوسری جانب بائے پورا اس جگہ کی کھدائی کرتا ہے اور سونا نکال لیتا ہے۔ سونا بالکل اصلی ہوتا ہے۔ امیر شیرکو شہوار کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ سب لوگ سونا شام لے جانے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب قدس میں امارلے ولیم سے کہتا ہے کہ ان پر قتل کا الزام لگنے کا مطلب جنگ کی تیاری ہے۔ اتنے میں مائلہ محل میں داخل ہوتی ہے۔ مائلہ امارلے پر ٹوٹ پڑتی ہے کہ مائلز کو اتنا سنگین کام سونپا لیکن خود اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی۔ امارلے اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے شوہر کا بدلہ لیا جائے گا مگر فی الحال اسے واپس جا کر قلعے کو سنبھالنا چاہیے۔ دوسری جانب شمسا وہ گھر تلاش کر لیتی ہے جو خاصا سنسان نظر آتا ہے۔ ایک موتیوں کا ڈبہ گرتا ہے اور موتی بکھر جاتے ہیں۔ ایک گھر کے باہر پہنچ کر بالن صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ اگر اس گھر کا مالک زندہ ہے تو وہ خوش قسمت ہے کیونکہ وہ قدیم سورماؤں میں سے ایک ہے اور اسی نے شباؤ کو قتل کیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص نکلتے ہی بالن پر خنجر تان دیتا ہے۔ بالن پارس کو پرسکون کرتا ہے۔
میلا محل میں جا رہی ہوتی ہے کہ لارڈ گائے اس کے سامنے آ کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ قدس چھوڑنا چاہتی ہے۔ وہ اسے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتا ہے، جس پر میلا بھڑک جاتی ہے۔ لارڈ گائے اس شخص سے شادی کے بعد انتقام کو بانٹنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ میلا اسے تھپڑ مارنے لگتی ہے مگر وہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مکمل سیزن دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔